أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، الخاتمة في التوابع. اعلم أن التي مر ذكرها من الأسماء المعربة كان إعرابها بالأصالة بأن دخلها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وقد يكون الاسم إعرابه بتبعية ما قبله. بحث کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آج ہم خاتمہ کی بحث کو شروع کریں گے. خاتمہ کی بحث توابع میں ہے. جو ابحاث پہلے گزر چکی ہیں وہ یعنی اسماء معربہ میں سے ان کا اعراب بالاصالت تھا. ہم اس طرح سے بھی اس بحث کو بیان کر سکتے ہیں کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، یا اسم اعراب کے اعتبار سے دو قسموں پر ہیں. ایک وہ کہ جن کا اعراب بالاصالت ہے، یعنی بلا واسطہ عامل ان پر داخل ہوتا ہے، ان کو منصوب یا مرفوع یا مجرور کرتا ہے. اور دوسری اسماء کی وہ قسم ہے کہ عامل ان پر داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی اسم کی تابعیت میں اس اسم کا اعراب لیتے ہیں کہ جس اسم پر وہ عامل داخل ہوتا ہے. یعنی اپنے ما قبل کی تابعیت میں اگر ما قبل جو ہے وہ مرفوع ہے تو یہ اسماء بھی مرفوع ہوں گے، اگر وہ ما قبل مجرور ہے تو یہ اسماء بھی مجرور ہوں گے، اور اگر ما قبل جو ہے منصوب ہے تو یہ اسماء بھی منصوب ہوں گے. ایسے اسماء کا اعراب بالطب یعنی اعراب طبعی یا تابعیت کی وجہ سے ہوتا ہے. لذا ہمارے پاس اعراب کی دو قسمیں ہیں. ایک اعراب اصلی ہے، ایک اعراب طبعی ہے. اعراب اصلی کہ جو خود عامل کی وجہ سے آتا ہے، اعراب طبعی کہ جو کسی اسم کی کہ جس پر عامل داخل ہوا ہے اس کی پیروی، اس کی تابعیت کی وجہ سے اسم پر آتا ہے. ایسا اسم کہ جس پر اعراب کسی اسم کی تابعیت کی وجہ سے آتا ہے اسے تابع کہتے ہیں، اور وہ جس کی تب میں یہ اعراب آیا ہے اسے مطبوع کہتے ہیں. اور تابع ہمارے پاس 5 قسموں پر ہیں، اور وہ نعت ہے یعنی وہی تعریف، وصف، عطف بالحروف ہیں، تاکید، عطف بیان اور بدل. تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے اور تسلسل کو برقرار رکھیں گے. الخاتمہ تو خاتمہ فی التوابع توابع میں ہے. اعلم ان التی مر ذکرھا، تو جان بے شک وہ چیزیں مر ذکرھا کہ جن کا ذکر گزر چکا ہے، من الاسماء المعربات اسماء معربہ میں سے، کانا یہ اعرابھا بالاصالۃ، یہ جملہ انا کی خبر ہے. اس کا اسم ان التی، یہ التی اپنے صلہ کے ساتھ مل کر انا کا اسم ہے. کانا اعرابھا یہ اس کی خبر ہے. تھا ان کا اعراب بالاصالت، اصالت کے ساتھ.
یعنی اصلی ہونے کے ساتھ. بے ان دخلہا اصالت کا معنی کیا ہے؟ بائے بیانیہ ہے کہ عامل ان پر داخل ہوتا تھا، عامل رافع داخل ہوتا تھا تو یہ مرفوع ہو جاتے تھے، ناصب منصوب ہو جاتے تھے، جار اور تو یہ مجرور ہو جاتے تھے. بے ان دخلہا العوامل، اس طرح سے کہ داخل ہوتا تھا ان پر، داخل ہوتے تھے ان پر عوامل مرفوعات سے، والمنصوبات اور منصوبات سے، والمجرورات اور مجرورات سے. وقد يكون الاسم، اور کبھی کبھار ہوتا ہے اسم اعرابہ بتبعیت ما قبلہ، اسم اس کا اعراب ما قبل کی اس چیز کی تبعیت پیروی کے ساتھ کہ جو اس سے پہلے ہے. وَيُسَمَّى التَّابِعَ، اور اس چیز کا نام رکھا جاتا ہے تابع. لِأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ، کیوں تابع کو تابع کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ما قبل کی پیروی کرتا ہے، اس کی تابعیت اختیار کرتا ہے اعراب میں. لِأَنَّهُ، کیونکہ وہ تابع، يَتْبَعُ، یہ لِأَنَّ لام تعلیلیہ ہے اور ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان ہے. لِأَنَّهُ، کیونکہ شان یہ کہ یتبع، وہ تابع پیروی کرتا ہے ما قبلہ، اپنے ما قبل کی، اعراب فی الاعراب، اعراب میں. وَهُوَ كُلُّ صَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، اور تابع یہ تعریف کرتے ہیں ہر وہ دوسرا اسم ہے کہ جو معرب ہوتا ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ جو سابق کا اعراب ہوگا وہی اس تابع کا اعراب ہوگا. من جہت واحدۃ، ایک جہت سے، ایک جہت سے. مثلا جب ہم کہتے ہیں جاءنی رجل فاضل، تو فاضل جو ہے اس کا اعراب رجل کے اتباع کی وجہ سے ہے، اس کی پیروی کی وجہ سے، اس کی تابعیت کی وجہ سے ہے، اور چونکہ وہ فاعل ہے تو یہ بھی اس کی تابعیت کی وجہ سے اس کا اعراب کو لے رہا ہے، نہ کہ اس کا دوسرا فاعل ہے. جا کا دوسرا فاعل ہونے کی وجہ سے نہیں، اس جہت سے نہیں، بلکہ اسی جہت سے کہ جس جہت سے رجل کو یعنی رفع دیا گیا ہے. اور اس سے مصنف نے یعنی اس کے فاعل ہونے کی جہت سے، اور اس عبارت سے، اس قید سے مصنف نے مبتدا اور خبر، باب علمتو کا دوسرا مفعول، اور اسی طرح سے اعلمتو کا تیسرا مفعول، ان کو خارج کر دیا ہے. اس لیے کہ اگرچہ وہ دونوں مبتدا اور خبر ہیں، دونوں اگرچہ وہ دونوں مفعول ہیں علمتو کے لیے اور اعلمتو کے لیے، لیکن ان میں ایک جہت نہیں ہے، بلکہ ایک مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے مفعول ہے اور دوسرا مسند ہونے کے اعتبار سے، ان میں جہت مختلف ہے. لذا مصنف نے اس جہت سے ان کو خارج کر دیا، من جہت واحدۃ کی قید سے ان کو خارج کر دیا ہے. والتوابع خمسۃ اقسام، اور توابع ان کی 5 قسمیں ہیں: النعت والعطف بالحروف والتأکید وعطف البیان والبدل. اور تابع 5 قسموں پر ہیں یا 5 قسم ہیں. نعت ہے، عطف بالحروف ہے، تاکید ہے، اور عطف بیان ہے، اور بدل ہے. القسم الاول وهو تابع، القسم الاول النعت وهو تابع يدل على معنى في مطبوعه نحو جاءني رجل عالم، او في متعلق مطبوعه نحو جاءني رجل عالم ابوه، ويسمى الصفة ايضا. توابع میں پہلی قسم نعت ہے، اور نعت کیا ہے؟ تعریف مصنف اس طرح سے فرماتے ہیں وَهُوَ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي مَطْبُوعِهِ، نعت ایسا تابع ہوتا ہے کہ جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے
کہ جو اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے، جو معنی اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے. جیسے جاءنی رجل عالم، عالم یہاں پہ صفت ہے، کس کے لیے؟ رجل کے لیے. اعراب کے اعتبار سے یہ رجل فاعل ہو رہا ہے جاءنی کے لیے، اور عالم کا اعراب بالطبع ہے رجل کی پیروی اور تابعیت کی وجہ سے یہ بھی مرفوع ہے، اور جہت بھی دونوں میں ایک ہے. اگر وہ فاعل ہے تو یہ بھی اس کی فاعل کی صفت ہونے کے اعتبار سے مرفوع ہے. اور یہ عالم اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو رجل کی ذات میں پایا جاتا ہے. یا اس کی دوسری قسم او فی متعلق مطبوع ہی، خود موصوف میں جو معنی پایا جاتا ہے، یہ صفت، یہ نعت اس معنی پر دلالت کرتی ہے، یا ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے کہ جو اس مطبوع یعنی مطبوع کے متعلق میں معنی پایا جاتا ہے. خود مطبوع میں نہیں، خود موصوف میں نہیں، بلکہ اس مطبوع کے متعلق میں وہ معنی پایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس مرد اس کا باپ عالم ہے. تو یہاں پر عالم یہ صفت ہے رجل کی. آیا یہ عالمیت کا معنی رجل میں پایا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ معنی اس کے متعلق میں ہے. مطبوع کا جو متعلق ہے کہ وہ رجل یعنی اس کا متعلق کہ رجل کے جو مطبوع ہے، اس کا متعلق کہ جو باپ ہے اس کا، یہ عالم علم رکھنے والا، یہ اس باپ میں کہ جو تعلق رکھنے والا ہے رجل کے ساتھ یا متعلق ہے رجل کا، اس میں یہ معنی عالمیت پایا جاتا ہے. اب اسی نعت کو صفت بھی کہتے ہیں. القسم الاول النعت، قسم اول نعت ہے. وہو تابع، اور وہ نعت تابع ہے. یدل، ایسا تابع جو دلالت کرتا ہے علی معنی، اس معنی پر، فی مطبوعہ، جو اس تابع کے مطبوع میں ہوتا ہے. نحو جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس مرد عالم جو عالم تھا. او فی متعلق مطبوعہ، جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر کہ جو اس مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے. ایسے معنی پر کہ جو یعنی اس نعت کے مطبوع کے متعلق میں ہوتا ہے. جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس مرد کہ اس کا باپ عالم تھا. ویسمى الصفۃ ایضا، اس نعت کو نام دیا جاتا ہے دوسرا کہ جو صفت ہے. ویسمى الصفۃ ایضا، اور اس نعت کا نام رکھا جاتا ہے صفت نیز. والقسم الاول انما يتبع مطبوعه في 4 من 10 اشیاء ان في الاعراب الثلاث: الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتعنيس. نحو جاءني رجل عالم وامرأة عالمة ورجلان عالمان وامرأتان عالمتان ورجال علماء ونساء عالمات وزيد العالم وزيدان العالمان وزيدون العالمون ورأيت رجلا عالما وكذا البواقي. اب ہم نے کہا کہ صفت کی یعنی نعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک نعت اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ جو خود مطبوع میں پایا جاتا ہے. تو یہ والی قسم جو ہے 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں اپنے مطبوع میں
اپنے مطبوع کی موافقت کرتی ہے، اس کی مطابقت کرتی ہے. یعنی 10 میں سے 4 چیزوں میں اپنے مطبوع کی پیروی کرتی ہے. 3 اعراب، یعنی کیونکہ لا محالہ اعراب 3 ہیں، تو یہ ہر اسم جو ہے ایک عامل سے ایک ہی اعراب اپنے اوپر قبول کرے گا. تو 3 اعرابوں میں سے ایک اعراب میں، تعریف و تنکیر میں، یعنی اگر پہلا اسم معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، اگر نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا، یعنی ان دونوں میں سے ایک میں. افراد، تثنیہ اور جمع میں اگر پہلا مفرد ہے تو یہ تابع یعنی صفت یا نعت، یہ بھی مفرد. اگر وہ تثنیہ ہے مطبوع تو یہ بھی تثنیہ، اگر وہ جمع ہے تو یہ بھی جمع، یعنی تینوں میں سے ایک میں. والتذکیر والتانیث، اگر مطبوع مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، اگر یہ مؤنث ہے یعنی مطبوع مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، ان دو میں سے بھی ایک میں. تو 10 میں سے 4 چیزوں میں ایسی صفت کہ جو خود موصوف کے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتی ہے، 10 میں سے 4 چیزوں میں پیروی اس موصوف کی کرتی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس یہ مثالیں ظاہر ہیں.